سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار اللہ نے امتحان سے آغاز فرما دیا، وہ آزمائش ختم ہو گئی، وہ قید ختم ہو گئی، اب اللہ کے ولیوں کی روحیں نکل کر باہر آ گئی ہیں، انوار و تجلیات کے سمندر میں ڈوب رہی ہیں، غوطے لگا رہی ہیں۔ تو غوطے لگانے کے بعد کیا کرتی ہے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، وہ روحیں جسم سے نکلنے کے بعد خوش ہو گئی، انوار و تجلیات کے سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ اب غوطہ لگانے کے بعد فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، ہر ایک روح جلدی جلدی آگے دوڑتی ہے، آگے بڑھتی ہے کہ اس سے پہلے میں اللہ کے قرب خاص کے اندر پہنچ جاؤں، میں اللہ کے قرب خاص کے اندر پہنچ جاؤں۔ تو اللہ کے قرب خاص کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قرب خاص میں پہنچنے کے لیے ہر ایک روح جو ہے وہ تیزی کرتی ہے، دوڑ لگاتی ہے، سبقت کرتی ہے کہ میں جلدی سے آگے جاؤں اور اللہ کے قرب خاص میں پہنچ جاؤں۔ پھر وہ پہنچ گئی، کہاں پہنچ گئی؟ اللہ کے قرب خاص میں پہنچ گئی، جسم سے نکلی، خوش ہوئی کہ آج قید سے چھٹکارا مل گیا۔ اب انہوں نے غوطہ لگا کر اللہ کے انوار و تجلیات کے سمندر میں تیرتے 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 اللہ کے قرب خاص میں پہنچ گئے، اللہ کے قرب خاص میں پہنچ گئے۔ آپ تو کہاں رہتی ہیں؟ مختلف روایات ہیں، مختلف حدیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان نیک بندوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے پرندوں کے فوٹو کے اندر رکھ دیا کرتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ پرندے جنت میں گھومتے رہتے ہیں۔ بولے نبی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات ہے اور آپ کی یہ خاموشی، اس طرح مختلف روایات ہیں۔ بعض ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اور کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں اللہ ان کو دوبارہ سے ان کے جسموں کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ اپنے مزار میں آرام کرتے ہیں۔ یہ مختلف روایات موجود ہیں۔ تو حدیث سامنے کے نام وہ چلی گئی، اپنے مقصد کو پہنچ گئی، اپنے مطلوب کو حاصل کر لیا، لیکن اب کیا ہوا؟ کیا وہ اپنے چاہنے والے کو بھول گئے؟ میری بات سمجھے تو بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا وہ اپنے ماننے والوں کو بھول گئے؟ کیا وہ اپنے عقیدت مندوں کو بھول گئے؟ کیا وہ اپنے مریدوں کو بھول گئے؟ نہیں، رب الجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، مدبرات مدبر سے ہے اور مدبر تدبیر سے ہے۔ تدبیر کا معنی کیا ہے؟ ایک چیز، ایک چیز جو الجھی ہوئی ہے اس کو سلجھا دینا، اسی کو تو تدبیر کہتے ہیں۔ ایک کام بگڑا ہوا ہو اور اس بگڑے ہوئے کام کو بنا دیا جائے، اس بگڑے ہوئے کام کو سنوار دیا جائے، اس بگڑے ہوئے کام کو درست کر دیا جائے، اسی کو تو تدبیر کہتے ہیں۔ بولے نبی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کو تو تدبیر کہتے ہیں۔ بگڑی کو بنا دینا، بگڑی کو سنوار دینا، اسی کو تو تدبیر کہتے ہیں۔ رب الجلال فرما رہا ہے وہ اللہ کے ولیوں کی روحیں جو اپنے جسموں سے نکلی، خوش ہوئی اپنی منزل کو دیکھ کر، اللہ کے انوار و تجلیات کے سمندر میں غوطہ لگا کر دوڑی اور قرب خاص میں پہنچ گئی، اپنے مطلوب تک، اپنے مقصود تک پہنچ گئی۔ اب کیا ہوا؟ جب منزل پر پہنچ گئی رب نے ان کو مطلوب دے دیا۔ اب کیا ہے؟ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، ان معاملات کی تدبیر کرنے والیوں کی قسم، ان معاملات کو سلجھانے والیوں کی قسم۔ کیا مانا؟ مفسر شہید مفتی احمد یار ریمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ان اللہ کے ولیوں کا کوئی ماننے والا، ان کا کوئی عقیدت مند، ان کا چاہنے والا، ان کے متوسلین میں سے، ان کے محبین میں سے، ان کے متعلقین میں سے، ان کے مریدوں میں سے جب ان کو کوئی پکارتا ہے وہ اپنے مطلوب پر پہنچنے کے بعد ہی اپنے مرید سے بے خبر نہیں رہتے، اس کے معاملے کو سیدھا فرما دیا کرتے۔ سبحان اللہ، فالمدبرات امرا، ان معاملات کی تدبیر کرنے والیوں کی قسم، ان معاملات کو سیدھا کرنے والیوں کی قسم، اور ان بگڑی سنوارنے والیوں کی قسم کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے مریدوں سے غافل نہیں رہتے، وہ اپنے مریدوں سے بے خبر نہیں رہتے، بلکہ جب تک بھی اب میں دوبارہ مل کر کہوں گا، سارے مل کر پڑھ لینا، یہ ادائے دستگیر سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را
سرکار غوث اعظم نظر